السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت پوچھی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، صلاۃ التسبیح اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تیرے پچھلے اور پہلے، پرانے اور نئے گناہ جان کر کیے، بھولے سے ہوئے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھپے ہوئے گناہ اور ظاہر گناہ اللہ رب العالمین صلاۃ التسبیح پڑھنے سے معاف کر دیتا ہے۔ طریقہ پیارے بھائی اوپر موجود ہے، دیکھ لیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے کہ گروپ امت مسلمہ میں دو جواب آئے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف۔ ایک محترم بھائی نے کہا کہ صلاۃ التسبیح کا پڑھنا بدعت ہے بقول آپ کے، اور میرا جواب تھا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا صحیح ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے اور اس کی یہ احادیث ہیں۔ تو جی ہاں میرے پیارے بھائی، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنا صحیح ہے اور بدعت نہیں ہے۔ جہاں تک پیارے بھائی میں نے تحقیق کی ہے، مجھے کہیں پر بھی یہ نہیں ملا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز بدعت ہو۔ ہاں، وہ روایات جن میں صلاۃ التسبیح کے متعلق بتایا گیا ان پر ائمہ نے جرح کی، بعض نے موضوع من گھڑت کہا، بعض نے کثرت ترک کی بنا پر روایت کو حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ کہا۔ صلاۃ التسبیح سے متعلقہ روایات ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ابن خزیمہ میں، طبرانی میں، بیہقی میں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد وغیرہ میں کہا کہ یہ روایت سندن صحیح ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو، اپنے چچا کو صلاۃ التسبیح سکھائی۔ تو سب سے پہلا حکم علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا کہ یہ روایت سندن صحیح ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی، یہ میرے سامنے فقہ السنہ ہے اور اس میں بھی یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کا پڑھنا صحیح ہے۔ اسی طرح یہ میرے سامنے احکام و مسائل ہیں۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان سے سوال ہوا کہ نماز تسبیح والی روایت سندن صحیح ہے یا نہیں۔ سائل کا نام محمد حنیف قصوری قصور۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی روایت، اس کے متعلق صاحب مرآت اور تحفۃ الاحوازی نے یہ لکھا، صاحب تحفۃ الاحوازی نے یہ لکھا کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی روایات صحیح لغیری ہیں، کیونکہ مختلف طرق کی وجہ سے یہ روایت درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک ترک نے دوسرے ترک کو، ایک سند نے دوسری سند کو مضبوط کیا، سندیں آپس میں مل جانے کی وجہ سے یہ روایت صحیح ہے۔ فتاوی عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، یہ میرے سامنے نماز نبوی ہے اور اس پہ لکھا ہے تصحیح تخریج سے مزین جدید ایڈیشن۔ اس کتاب کی تصحیح اور تنقیح حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ اور عبد الصمد رفیقی صاحب حافظہ اللہ نے کی اور مکتبہ دار السلام ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے دار السلام کو یہ شرف عطا کیا کہ دار السلام
اپنی کتب کے اندر صحیح، حسن اور قبول درجے کی روایات لاتے ہیں۔ تو نماز نبوی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو درج ذیل عمل کی وجہ سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بتا دوں کہ جب آپ اس پر عمل کریں تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے انجانے جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف کر دے۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہیں۔ اے چچا جان، آپ 4 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ لیں۔ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع کے اندر انہی کلمات کو سبحان ربی العظیم پڑھ کر 10 مرتبہ رکوع سے سر اٹھائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر یہی کلمات 10 مرتبہ، سجدے میں جائیں اور سجدے میں یہی کلمات 10 مرتبہ، سجدے سے سر اٹھا کر پھر یہی کلمات 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں یہی کلمات 10 مرتبہ، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت کے اندر یہی کلمات 10 مرتبہ، یوں ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ تسبیحات ہو جائیں گی۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ 1 بار، اگر روزانہ کی طاقت نہیں تو آپ ہر جمعے کو 1 بار، اگر یہ بھی طاقت نہیں تو ہر مہینے میں 1 بار، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں تو سال میں 1 بار۔ اگر سال میں بھی 1 بار نہ کر سکیں تو زندگی کے اندر کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ دارالسلام نے نیچے اس کا حوالہ دیا، سنن ابی داود باب صلاۃ التسبیح، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح، اور لکھتے ہیں کہ سند اس کی حسن ہے۔ امام ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے المستدرک میں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اسے صحیح کہا۔ نماز تسبیح کی روایت ذکر کرنے کے بعد دارالسلام لکھتا ہے، فرض نمازوں کی مکمل حفاظت کی جانی چاہیے، پھر فرض نمازوں کی حفاظت کے بعد جو بھی نماز تسبیح پڑھے اسے یقیناً فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ اللہ نے دارالسلام کو اندرون ملک اور بیرون ملک یہ شرف عطا کیا ہے کہ دارالسلام کے علماء، تخریج و تنقیح کرنے والے اور صحیح حدیث کا اہتمام کرنے والے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح پڑھنا باعث ثواب ہے، روایات حسن ہیں، صحیح ہیں اور قابل عمل ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ اسے بدعت کیوں کر کہا گیا۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کے متعلق القول المقبول فی تخریج صلاۃ الرسول، وہاں بھی یہی لکھا گیا کہ روایت حسن ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، فقہ السنہ، فتاوی احکام و مسائل عبد المنان نور پوری، نماز نبوی مکتبہ دارالسلام، ان تمام سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز تسبیح پڑھنا صحیح ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور یہ میرے سامنے مکتبہ شاملہ، سنن ابی داود، ان اکرمۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی عباس ابن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو یہ نماز سکھائی، اور نیچے حکم الالبانی
روایت صحیح ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، صلاۃ التسبیح بدعت نہیں ہے، جو مجھے علم تھا میں نے بتا دیا۔ اللہ رب العالمین صحیح بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے کے ساتھ عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔